بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جس ٹاپک پہ آپ کے ساتھ بات کروں گا وہ ہے علم کا مقصد اور ہمارا نظام تعلیم۔ عزیز دوستو، یاد رکھیے، ہر معاشرہ، ہر قوم، انسان، زندگی اور کائنات کے بارے میں ان کے مخصوص نظریات ہوتے ہیں، عقائد ہوتے ہیں، افکار ہوتے ہیں، تصورات ہوتے ہیں، ان کا کلچر ہوتا ہے۔ اور ہر معاشرہ اور ہر قوم یہ چاہتی ہے کہ اس کے عقائد، اس کے نظریات، اس کے افکار، اس کے تصورات اس کی نئی نسل تک وہ پہنچے، اور وہ اس کو پہنچانا چاہتی ہے۔ اور جس ٹول کے ذریعے سے، جس آلے کے ذریعے سے، جس میڈیم کے ذریعے سے، جس ذریعے سے وہ اپنا نظریہ، اپنا عقیدہ، اپنے افکار، اپنے تصورات اپنی نئی نسل تک پہنچاتی ہے، وہ قوم، وہ معاشرہ، اس ذریعے کو، اس آلے کو، اس ٹول کو نظام تعلیم کہتے ہیں۔ تو ہر معاشرہ، ہر قوم جب وہ نظام تعلیم بناتی ہے تو وہ اس کو چیک کر رہی ہوتی ہے، کیا ان کا نظام تعلیم ان کے بچوں کو ان کا کلچر سکھا رہا ہے، ان کا نظریہ پڑھا رہا ہے، ان کا نظریہ سمجھا رہا ہے۔ یہ وہ چیک کر رہے ہوتے ہیں، ان کے افکار، کلچر سکھا رہا ہے۔ اور اصل میں علم کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ جس قوم کا، اس معاشرے کا جو عقیدہ ہے، نظریہ ہے، افکار ہے، کلچر ہے، وہ علم کے ذریعے سے وہ اس کی نئی نسل کو آ جائے اور اس کو پتہ چل جائے کہ میری پہچان کیا ہے، میرا مقصد حیات کیا ہے، میں کیا ہوں، میں کون ہوں، میری حقیقت کیا ہے، زندگی کیا ہے، مقصد کیا ہے، ترقی کیا ہے، کامیابی کیا ہے، زوال کیا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں وہ پھر اپنی آئیڈیالوجی سے لیتا ہے، اپنے عقیدے سے لیتا ہے۔ اور پھر ایک قوم، معاشرہ یہی کرتا ہے نظام تعلیم کے ذریعے سے۔ تو کسی بھی نظام تعلیم کے اچھے اور برے ہونے کا فیصلہ کوئی بھی معاشرہ اسی ٹول سے طے کرتا ہے۔ اگر تو ان کا نظام تعلیم ان کے بچوں کو ان کے عقیدے سے نکلنے والے مقصد حیات سے آگاہ کر رہا ہے، ان کو ان کا عقیدہ سکھا رہا ہے، ان کا کلچر سکھا رہا ہے، ان کے افکار سکھا رہا ہے، تو پھر تو وہ نظام تعلیم ٹھیک ہے، ادروائز پھر وہ اس کو درست نہیں مانتے۔ تو عزیز دوستو، ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ آج ہمارے بچے اسکول تو جا رہے ہیں، کالج تو جا رہے ہیں، یونیورسٹی میں تو جا رہے ہیں، لیکن جو علم کا مقصد ہوتا ہے، کیا وہ علم کے ذریعے سے اپنا عقائد بھی سیکھ رہے ہیں، اپنی آئیڈیالوجی بھی سیکھ رہے ہیں، اپنی زندگی کا مقصد کیا ہے وہ بھی سیکھ رہے ہیں، اپنا مقصد حیات بھی سیکھ رہے ہیں، اپنے افکار بھی سیکھ رہے ہیں، اپنا کلچر بھی سیکھ رہے ہیں، وے آف لائف بھی سیکھ رہے ہیں کہ نہیں سیکھ رہے؟ کیا یہ بھی سیکھ رہے ہیں ہاؤ ٹو لیو ان دا ورلڈ؟ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں، چیک کرتے ہیں، تو ہمیں سمجھ یہ آتی ہے ایسا تو نہیں ہو رہا۔ ہمارے بچے تو دن بدن ہر روز ہمارے دین سے، ہمارے عقیدے سے، ہماری آئیڈیالوجی سے، ہمارے کلچر سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو پھر جائزہ یہ لینا ویئر وی آر گوئنگ ٹو، ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہم علم کا مقصد تو حاصل نہیں کر رہے۔ علم تو یہ چیز سکھاتا ہے، علم تو آپ کو آپ کے جینے کا مقصد بتاتا ہے، علم تو آپ کو اپنی پہچان کراتا ہے، علم تو آپ کو دنیا کی حقیقت بتاتا ہے، علم تو آپ کو آپ کے خالق سے، آپ کے رب سے معرفت سکھاتا ہے، علم تو آپ کو کردار والا بناتا ہے، علم تو آپ کو ڈگنیٹی عطا کرتا ہے، علم تو آپ کو اندر کردار کی عظمت پیدا کرتا ہے، علم تو آپ کو شرافت سکھاتا ہے، علم تو آپ کے اخلاق بناتا ہے۔ لیکن بدقسمتی، بدبختی یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، علم دے رہے ہیں، اسکول، یونیورسٹی، کالجز بھیج رہے ہیں، لیکن جتنی چیزیں میں نے آپ کو ذکر کیا ہے، گنوائی ہیں، بدقسمتی سے ہم اور ہمارے بچے، ہمارا معاشرے ان سے محروم ہے۔
پھر چیک یہ کرنا کہ ہم علم حاصل کر رہے ہیں، کہ ہم کون سا علم حاصل کر رہے ہیں جو ہمیں ہمارے مقصد حیات سے آگاہ نہیں کر رہا، جو ہمیں علم کی حقیقت ہی نہیں بتا رہا، جو ہمیں ہماری حقیقت ہی نہیں بتا رہا، جو ہمیں ہماری پہچان نہیں کروا رہا، ہمارے رب کی پہچان نہیں کروا رہا، ہمیں اچھائی اور برائی میں فرق نہیں سکھا رہا، حلال اور حرام میں فرق نہیں سکھا رہا، ہمیں کردار کی عظمت کا نہیں پتہ چل رہا۔ آج یہ طے کر رہے ہیں، آج ہم یہ کرپشن کا رونا رہ رہا ہے، سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے۔ سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ کرپشن پیدا کیوں ہوتی ہے؟ تو اس کا آنسر یہ ہے، جواب یہ ہے، جب کسی قوم کا جب کوئی قوم اپنا نظریہ، اپنی بنیاد، اپنی اصل چھوڑ دیتی ہے، جب وہ افکار، ویلیوز چھوڑ دیتی ہے، تو پھر وہ کرپشن نہیں کرے گی تو کیا کرے گی؟ جب اس کے ذہن میں اچھائی اور برائی کا تصور ہی ختم ہو جاتا، حلال اور حرام کا تصور ہی ختم ہو جاتا، جب اس کے دماغ سے عقیدہ آخرت ہی نکل جاتا، جب کہ اس نے مرنے کے بعد اللہ کو جواب دینا ہے، تو جب اس کے ذہن میں یہ بیٹھ جاتا زندگی تو یہی ہے، انٹرٹینمنٹ اسی میں جو کرنا کر لیں، تو پھر وہ کرپشن نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس زوال کی دلدل سے نکلیں، کامیابی کی طرف رجوع کریں، کامیابی کی اور عظمت کو پائیں، اس ناکامی کی دلدل سے نکلیں، اس جہالت کی دلدل سے نکلیں، تو اس کا علاج صرف یہی ہے، ہمیں پھر سے اپنے دین سے جڑنا ہوگا، اسلام سے جڑنا ہوگا، اپنے نظریے سے جڑنا ہوگا، اپنے کلچر سے جڑنا ہوگا، کیونکہ جب ہم اپنے کلچر سے نہیں جڑیں گے، اپنے دین سے نہیں جڑیں گے، ایمان سے نہیں جڑیں گے، کریکٹر سے نہیں جڑیں گے، اخلاقیات سے نہیں جڑیں گے، اللہ کی قسم ہم کبھی عزت نہیں پا سکتے، کبھی عظمت نہیں پا سکتے، کبھی ترقی نہیں کر سکتے، کبھی خوشحالی نہیں پا سکتے، کبھی سکون نہیں پا سکتے، کبھی خوشی نہیں پا سکتے، در بدر پھرتے رہیں گے، در بدر پھرتے رہیں گے، چیزیں کبھی نہیں ملیں گی۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جو تیرے درد سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے درد سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ راستہ صرف یہی ہے، منزل صرف یہی ہے، یہ ہم نے چیک کرنا ہے، فیصلہ کب کرنا ہم نے، یہ سوال ہے۔ کرنے والے ہمیشہ اپنا کام آج کرتے ہیں، اور جنہوں نے نہیں کرنا ہوتا وہ اس کو کل پہ پینڈنگ کر دیتے ہیں۔ سوال ہے کہ یہ ہم کب جڑیں گے، کب اپنے بچوں کو علم سکھائیں گے، علم کی حقیقت بتائیں گے، مقصد حیات سے آگاہ کریں گے، کب ہم نے فیصلہ کرنا ہے؟ جب مر جائیں گے۔ آج وقت ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور ہمیں دین کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، علم کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنا مقصد حیات، اپنی پہچان حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔